سورۃ یاسین کی آیت نمبر 77۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اولم ير الانسان، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے؟ انا خلقناہ من نطفہ، کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ایک پانی کی بوند سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو یہ جھگڑالو بن گیا کھلم کھلا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش بھول جاتا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پیدا کیا پہلی دفعہ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ اللہ جس نے سرسبز درخت سے آگ کو بنا دیا، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے آگ روشن کرتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، کیا وہ قادر نہیں ہے علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہی سب سے بڑا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ انما امرہ، بلا شبہ اس کا معاملہ تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول لہ کن، تو وہ اس سے کہتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی، بس پاک ہے وہ اللہ، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکیت، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ یاسین کی آخری آیات ہے، اور
ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون 3 طرح سے ثابت کیا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پہ اللہ پاک نے حشر نشر کا ذکر کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی۔ بنیادی طور پہ مرکزی موضوع اور مضمون اس صورت مبارکہ کا یہی ہے۔ اس زمانے میں بھی آج بھی بہت سارے انسان ایسے ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بس مر گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دوبارہ بندہ اسی دنیا میں آ جاتا ہے، دوسرا جنم۔ میرے محترم دوستو، اسلام کا عقیدہ، قرآن و سنت کا عقیدہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا، جو پاک پیغمبر جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ زندگی ایک ہی ہے، دوبارہ اس جہان میں کوئی زندگی نہیں، اور مر کے انسان ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اگلے جہان کی زندگی وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان مر کے پھر جی اٹھے گا، اگر اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اللہ کا نافرمان، عاصی اور مطیع، اللہ کا نقصان کرنے والا اور ناراض کرنے والا بندہ ہے تو پھر وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک خاص شخص نے ایک بات کہی تھی، اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی۔ وہ شخص کون تھا؟ بعض علماء نے اس کا نام عاص ابن وائل لکھا ہے، بعض علماء نے اس کا نام ابی بن خلف لکھا ہے۔ دونوں مکے کے سردار تھے، اور ممکن ہے کہ دونوں نے ہی یہ بات کہی ہو مختلف مواقع پر۔ لکھا ہے اس کے شان نزول میں کہ عاص بن وائل یا ابی بن خلف ایک دفعہ ایک قبرستان سے بوسیدہ سی ہڈی اٹھا کے لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے مسل کے اس کو یوں پاؤڈر بنا کے پھونک مار کے اڑا دیا، اور پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو کہتے ہیں دوبارہ مر کے پھر زندگی ہے، حشر نشر ہے، حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، جنت یا جہنم ہے، یہ جو ہڈیاں پاؤڈر بن چکی ہوں گی ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے اس کے جواب کے اندر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا یہ انسان اس بات پہ غور نہیں کرتا؟ اب اس انسان سے مراد یہ خاص انسان بھی ہے، اور میں آپ اور قیامت تک آنے والا ہر انسان اس سے مراد ہے۔ ہم سب کو قرآن دعوت فکر دے رہا ہے، غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا یہ انسان اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اس کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، ایک قطرے آب سے، ایک ایسے قطرے سے کہ اتنی خوبصورت جیتی جاگتی تصویر اللہ نے بنا دی کہ وہ قطرے آب بھی اللہ خود فرماتے من ماء مہین، ایک حقیر پانی، کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک، جسم کو لگ جائے جسم ناپاک، وہ گندا ناپاک قطرہ جو ہے اللہ فرماتے اس سے تیری پیدائش ہوئی ہے، تجھے اس کی حقیقت سمجھ نہیں آتی، اپنے آپ پہ غور نہیں کرتا کہ تو ہے کیا چیز، اب کس چیز سے بنا، اور فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس قطرے آب سے بن کے پھر یہ کھلا جھگڑالو بن گیا۔
ایسے جھگڑے کرنے لگ گیا کہ اللہ سے بھی مقابلہ کرنے لگ گیا اور اللہ کو مثالیں دینے لگ گیا کہ جناب ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ اپنی پیدائش پہ تو غور کر، جس کو کہتے ہیں ذات دی کوڑ گر لی تے چھتیریاں نو جپے، یعنی اپنے آپ پہ تو غور کر، تو ہے کیا چیز، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اور مقابلہ تو کر رہے کس سے؟ اللہ رب العالمین سے، پروردگار عالم سے مقابلہ کر رہے، اس پاک اور عظیم ذات سے مقابلہ کر رہے۔ اللہ فرماتے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے کہ جناب یہ ہڈیاں ہیں، یہ کون زندہ کرے گا، وَنَسِيَ خَلْقَ، اور اپنی پیدائش بھی بھول جاتا ہے میں پیدا کس سے ہوا۔ یہ جو ایک قطرہ آب ہے، علماء نے لکھا ہے اسی ایک پانی کی بوند کے اندر آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، دل دماغ بھی ہے، جسم کے سارے اعضاء اس ایک نچوڑ کے اندر اللہ پاک نے سارے اعضاء رکھے۔ اب دیکھے تو انسان کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن رکھے ہوئے سارے ہیں اور بنتا بھی سارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اپنی پیدائش پہ غور کر لے تو تجھے سمجھ آ جائے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کر سکتا ہوں۔ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ مٹا کے پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ فرمایا اتنا بڑا جھگڑالو بن گیا کہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہو۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے پہلا جواب تو فرمایا میرے محبوب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی جگہ پر اسی بات کو بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ فرماتے میں نے تو ان کو بھی بنایا، مشکل میرے اور آپ کے لحاظ سے ہے۔ ایک 5-6 فٹ کا انسان اور ایک اتنے بڑے بڑے آسمان ہمارے لحاظ سے مشکل ہے، اللہ کے لحاظ سے تو دونوں کام چٹکی بجانے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ فرمایا میں نے تو آسمانوں کو بنایا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ فرمایا اللہ وہی اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس اللہ نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، کسی کے ذہن میں آئے کہ جناب انسان کی کوئی ہڈی کہاں پڑی، کوئی ریزہ کہاں پڑا، کوئی کہاں بکھر گیا، کوئی کہاں چلا گیا، تو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا اللہ کو اپنی ساری مخلوق کا پتہ ہے، اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں قصہ موجود ہے جس کو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی نقل کیا ہے۔ پہلی قوموں میں ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلا کے وصیت کی اور ان کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا، آگ میں جلا دینا، اور پھر میری جو راکھ ہوگی آدھی راکھ کو فضاؤں میں بکھیر دینا، آدھی راکھ کو پانیوں میں بہا دینا۔ بچوں نے باپ کی وصیت کے مطابق ایسے ہی کر دیا۔ اب اس کو دیکھا گیا، حدیث پاک میں اس کو اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑا کیا، زندہ کیا، اور اس سے پوچھا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے یقین تھا کہ تو مجھے پھر بھی کھڑا کر لے گا، پھر بھی زندہ کر لے گا۔ یقین میں کوئی کمی نہیں تھی، ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی، بس تیرے ڈر کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے ایک بہانہ کیا کہ شاید تیرے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جاؤں۔ پتہ مجھے بھی تھا کہ تو نے زندہ کر ہی لینا ہے، لیکن گناہوں کا ڈر اتنا تھا
اپنی بدعملیوں کا شرمندگی اتنی تھی کہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کو میں ہمت نہیں پا رہا تھا، چونکہ دل کا سچا تھا، نیت صحیح تھی۔ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ میرے محترم دوستو، بندہ پانیوں میں بکھر جائے، بندہ فضاؤں میں بکھر جائے، پانیوں میں بہہ جائے، دنیا میں کہیں خاک و خون بن کر ریت کے ذرات میں مل جائے، اللہ پوری مخلوق کے ایک ایک ذرے کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ زندہ کرے گا۔ یہ ایک دلیل اللہ پاک نے دی، ایک جواب دے دیا۔ دوسرا جواب یوں دیا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، سرسبز و شاداب درخت سے آگ پیدا کر دی۔ ہرا بھرا درخت ہے، جب سوکھ گیا لکڑی بن گیا، اب اس لکڑی سے کیا جل رہی ہے؟ آگ جل رہی ہے۔ تو سرسبز درخت کو آگ جو بنا سکتا ہے، وہ اس مرے ہوئے انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سوکھا درخت نہیں بلکہ سبز درخت مراد۔ تو پھر سبز درخت کو تو آگ نہیں لگتی، عمومی طور پہ لکڑیاں خشک ہوتی ہیں تو آگ لگتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں عرب کے علاقوں میں دو درخت تھے، دو قسم کے، ایک کا نام مرخ تھا، ایک کا نام عفار تھا۔ مرخ اور عفار، ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ دونوں درختوں کی ایک ایک ٹہنی لیتے، مسواک جتنی ٹہنی لے لیتے اور ان سبز ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تو اس سے آگ نکلتی، جیسے پتھر کو رگڑنے سے آگ نکلتی، یا جیسے آپ کیل کو ٹھونک کے تھوڑی کیل پہ لگے تو اس سے آگ نکلتی، اسی طرح وہ جب درخت کی ان ٹہنیوں کو رگڑتے تو اس سے آگ نکلتی تھی۔ تو اللہ نے اس قدرت کی طرف اشارہ کیا کہ جو سبز ٹہنیوں سے آگ نکال سکتا ہے وہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر درخت آگ پیدا کرتا ہے، ہر سبز درخت آگ پیدا کرتا ہے۔ اب اس وقت میں درختوں سے آکسیجن نکل رہی ہے، صبح کے وقت درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں، اور آگ کے جلنے کا بڑا ذریعہ یہی آکسیجن ہے۔ آکسیجن نہ ہو بندہ سانس نہیں لے سکتا، آکسیجن نہ ہو تو آگ نہیں جل سکتی، آکسیجن ہوگی تو آگ جلے گی۔ تو یہ آکسیجن پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ درخت ہے، اس لیے کہتے ہیں درخت زیادہ لگانے چاہیے، آب و ہوا بھی صاف ہوتی ہے اور انسان کو سانس کی بہت ساری بیماریوں سے بھی یہ بچاتے ہیں۔ تو یہ درخت جو ہے، ہر درخت آکسیجن خارج کرتا ہے جو آگ پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ تو گویا ہر سرسبز و شاداب درخت کے اندر اللہ نے آگ رکھ دی۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور تم اس آگ کو جلاتے ہو۔ اب یہ سبز شاداب درختوں میں آگ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پانی کا بھی بڑا حصہ، پانی جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو گیسوں سے مل کے پانی بنتا ہے۔ اب پانی کے اندر بھی اللہ نے آگ رکھی ہوئی، تو جو اللہ سبز درخت میں پانی میں آگ رکھ سکتا ہے وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ دو جواب دینے کے بعد تیسرا جواب اللہ پاک نے یوں دیا، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا وہ اللہ جو آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں اَلَا أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ یہ 5-6 فٹ کے انسان کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، جب وہ آسمان و زمین کو بنا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب خود ہی اللہ پاک نے دے دیا، بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تو بہت پیدا کرنے والا، سب کچھ بنانے والا اور سب سے بڑا پیدا کرنے والا
اور العلیم سب کچھ جاننے والا ہے، سب اس کے علم کے اندر ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو اللہ پاک نے ایک بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم نے کوئی کام کرنا ہو نا تو ہمیں اس کے لیے اسباب و وسائل اکٹھے کرنے پڑتے۔ علماء نے لکھا ایک ماچس کی ڈبی لینی ہو نا تو کم از کم ہمیں 2 روپے اس کے لیے بھی جمع کرنے پڑ جاتے۔ اب وہ بھی جمع کر کے پھر دکان تک جانے کی محنت بھی ہے، اسباب و وسائل یہ اکٹھے کریں گے تو وہ گھر میں آئے گا۔ لیکن اللہ کو آسمان بنانے کے لیے، زمین بنانے کے لیے، پہاڑ بنانے کے لیے، پوری کائنات بنانے کے لیے، اوپر کی ساری دنیا، نیچے کی ساری دنیا بنانے کے لیے اللہ کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑا۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کن ہو جا فیکون، وہ ہو گئے، بس کہا بن جا وہ بن گئے۔ اللہ تو اتنی بڑی قدرتوں والا۔ علماء فرماتے ہیں یہ کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ کن کاف اور نون مل جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، یہ بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے تو ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا وہ ہو گیا۔ جو اللہ پاک چاہ لیتے ہیں اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو جب وہ قدرتوں والا اللہ یہ چاہ لے گا کہ یہ مرے ہوئے انسان سب اٹھ کھڑے ہوں تو کیا ہوگا؟ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں۔ ایک فرشتہ کی آواز لگائے گا ایھا العظام البالیہ، او بوسیدہ ہڈیوں، ٹوٹے پھوٹے جسموں، کٹے پھٹے چمڑوں، اٹھو اپنے اپنے حصے کے ساتھ مل جاؤ۔ ہر انسان اس کی ہڈی جڑے گی، ماس جڑے گا، گوشت جڑے گا، کھال چڑھے گی، وہ پھر دوبارہ زندہ جاوید ہو کر کہے گا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا۔ وہ حیران اور ہکا بکا رہ گئے۔ اللہ پاک فرماتے میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، جب میں اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں تو تمہارے نزدیک مشکل ہے تو انسان کو پیدا کرنا یہ کون سا بڑا کام ہے۔ فسبحان الذی، پس وہ اللہ پاک ہے۔ اللہ کی ایسی قدرتوں کو سن کے کہنا چاہیے کیا؟ سبحان اللہ۔ سب مل کے کہہ دیں، کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اللہ بڑی قدرتوں والا ہے۔ سبحان الذی، وہ پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی اور عیب سے پاک ہے۔ انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، نقائص ہیں، عیب ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے اندر کوئی کمی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اور وہ اللہ ہے بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہر چیز کا حقیقی مالک وہ صرف اور صرف کون ہے؟ آج ہمیں جو چیزیں ملی ہوئی ہیں یہ ہماری عارضی ملکیت، کوئی پلاٹوں کا مالک، کوئی جائیدادوں کا مالک، کوئی کوٹھیوں کا مالک، کوئی مربوں کا مالک، کوئی محلات کا مالک، یہ سب کیا ہے؟ عارضی ہے۔ کوئی شہر کا بادشاہ، کوئی صوبے کا بادشاہ، کوئی ملک کا بادشاہ، پوری دنیا کے بادشاہ بننے کے کوئی خواب دیکھ رہا، یہ سب عارضی ہے۔ اس کائنات کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا اب بھی مالک وہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے واپس پلٹ کے بھی کدھر جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا سکھایا گیا، کیا کہنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اور ہم سب واپس بھی کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں جائے گا، جانا سب نے کہاں پہ ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہی حشر نشر ہے، یہی اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون ہے۔ یہ ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ کرے اللہ ہمیں یہاں اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سورۃ یاسین کے تمام مضامین کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ
کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کے اندر شامل فرما دے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم، سورہ یاسین مکمل ہوئی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک آپ ہی کی توفیق سے مکمل ہوئی، اے اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ جیسے آپ نے اس کے تکمیل کی توفیق دی ہے، اے اللہ اس کو قبول بھی فرما۔ اے اللہ پاک اس کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ سننے میں، سنانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں یقیناً کمیاں ہوئیں، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، اور اے اللہ اس کا مقبول اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام علماء، مشائخ، بزرگان دین اور اللہ پاک عام لوگ جتنے اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین جو اللہ پاک اس کو سن رہے ہیں، اے اللہ ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک اس پاک صورت کی برکت سے یا اللہ ہماری زندگی کے تمام مسئلوں کو حل فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کی طرف سے ہمیں یہ وعدہ پہنچا ہے، جو سورہ یاسین کو جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ اس کا مقصد پورا فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم دنیا آخرت کی عزتوں کے لیے اس صورت کی تکمیل کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا آخرت میں عزتیں نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک جس کا زندگی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلوں کو حل فرما، کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما، کوئی پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرما، کوئی مقروض ہے قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا، اے اللہ خلاصی کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، بے گھر کو اپنا گھر نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دے رکھی اللہ ان کی اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ پاک تمام دینی مدارس، مساجد، مراکز کی حفاظت فرما، ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ پاک اس مدرسے کی تمام یا اللہ پاک ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، ظاہری باطنی خوبیوں سے آراستہ اور مزین فرما۔ یا اللہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، غیب کے خزانوں سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ پاک بلا رکاوٹ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے رحم الراحمین تعاون کرنے والوں کو یا اللہ بہترین جزائے خیر نصیب فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے عزت نصیب فرما، دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ
اجمعین برحمتک یا ارحم